بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بندہ مجھے گزار ہے، اس دن بڑی ایک عام شادی ہے، میں معذرت سے بار بار کر رہا ہوں، اور میرا بیان تقریباً 2 بجے اس دن تھا، انہوں نے کہا چلو 9:30 بجے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، لیکن میں دینداری کے ساتھ ہمارے بہت ہی محسن ہیں جو ہمارے مدرسوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اور مشورے سے کہ پاکستان میں کہیں بھی کسی کے ساتھ تعاون کرنا اور مشورہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مول صاحب بیٹی کا نکاح آپ کے دن میں مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی ہو اپنے وہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کس کی دعا میں اللہ تعالیٰ سر ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میرا اپنا مزاج اللہ یہ ہے کہ ٹائم لے کے میں پہنچوں، کوشش ہوتی ہے، باقی اللہ کی طرف سے اب جو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، روڈوں پہ خطے پہ کری جا رہے ہیں، روڈ بنا تو ہم کیا رات اور نہیں جہاز ہم لے نہیں سکتے، شاہ صاحب نے آتا کہ آپ کو سنایا میں یہ تو آپ کے سامنے نہیں دعا تو لیتے اللہ مولی کو رکھلی کو کر دے گئے۔ درود شریف پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں دعا کا وقت تو تقریباً 11 بجے کا طے تھا اور آج ورکنگ ڈے ہے اتوار کا دن ہے غالباً آج نوکری پیشہ حضرات جو ہے وہ مصروف نہیں ہے باقی حالات ہی ایسے ہیں کہ نوکری والا بغیر نوکری والا ہر بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں مصروف رکھتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بچوں کے لیے اتنا کر جاؤں کہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے میرے بعد کی زندگی جو ہے اور ان کی آنے والی زندگی خوشحال رہے میں کل آپ کو فون کرتا رہا پر نمبر بھی نہیں تھا آپ کی پرموشن پر مبارکباد بھی آپ کو دینی چاہیے دنیا میں کافات عمل ہے اگر انسان یہ کہے کہ یہاں مجھے میرے کیے کا پھل ملے یہ تو اس کی غلط سوچ غلط فیصلہ اور اس کی غلط خواہش ہے ہاں اللہ اگر اسے کچھ دے دے تو اس کی مرضی لیکن ہم لینے میں اس سے پیسے نہیں دیں ہم جھگڑا نہیں کریں گے اس کا شکوہ نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نہیں دیا ہم اس کا شکوہ نہیں کریں گے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا اور یہاں انسان اتنا جھگڑ رہا ہے اس جھگڑوں نے بھائی کو بھائی سے ماں کو اولاد سے باپ کو اولاد سے رشتہ داروں کو دلا کر دیا تو نے میرا رزق باندھا تو نے میری دکان باندھ دی تو نے میرا گھر باندھ دیا کہتے ہیں میں الحمدللہ اسا مومن اسی اہل بیت ہم جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے ہم توحید پرست لوگ ہیں کہاں توحید تو تیری اس وقت ختم ہو گئی توحید اس وقت ختم ہو گئی جب مسجد کے اندر کھڑا ہو کے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے معمول پر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے والے نے عبدالحنان کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا بجائے 3 منٹ کی نماز اس نے 5 منٹ میں کر دی بندہ پوچھے 3 منٹ تو نے اللہ کے لیے پڑھی تھی 2 منٹ جو اضافی کی کس کے لیے تو نے پڑھی شرک تو وہی ہو گیا مشرک تو وہی بڑھ گیا کہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی اور جو نماز 4 فرض 4 منٹ میں آئندہ پہلے پڑھتا تھا اس نے 7 کر دیے تو معلوم ہوا 4 فرض منٹ میرے تھے 3 اس کے تھے 4 کا اجر اس 3 کے اس کے چکر میں تلف ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مجمع جوڑ پہ آتا ہوں امت کو فضائل پر لا کر فضائل سنا کر اعمال پر لے کر جو آج کل ہمارے اندر دنیا پیدا ہوئی ہے آپ لوگوں کا بالکل اس میں قصور میں آج کل یہ اس موضوع کو میں لے کے ہر جگہ چل رہا ہوں
ہر بندہ کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور تو مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا مولوی صاحب بھی ہوگی کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں باقی تجھے سارے صحیح ہو جاؤ, تم سارے صحیح ہو جاؤ. پھر کیا بات؟ ایک یہاں بیٹھ کر حسنین کے والدین کے احسان ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے, یہ سنت ہے. اور جو باہر کھڑا ہو کے غلامی رسول کا نعرہ لگا رہا ہے وہ کافر ہے. تم نے کیا, اس نے, میں نے نہیں کیا, میں نہیں مانتا اس کا. جس نے سبز رنگ کا پرچم اٹھایا, جس نے سواری پر بیٹھ کے غلام ہے رسول کے غلام ہے, یہاں بیٹھ میں نے کہا کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. تیرا ہی تو بیٹا تھا, میرا ہی تو بھائی ہے, میرا ہی تو نماز, میرے پیچھے نماز پڑھنے والا جلوس میں جا کے کہہ رہا ہے غلامی رسول, میں کہہ رہا کافر ہے. اور یہاں کے کہہ رہے ختم ہے وہ زندہ باد, میں کہہ رہا مسلمان ہے. اتنی جلدی کافر مسلمان بن گیا. پورا پاکستان میرے چاند میرے بزرگوں, اور کوئی روڈ ایسا نہیں تھا کہ جہاں نبی کے غلام باہر نکل کر بزرگ کی غلامی کا اظہار نہ کر رہے ہیں. آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جو بار بار یہ اعلان کر رہا تھا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, یہ نعرہ تو صدیق کا تھا, یہ نعرہ تو بلال کا تھا, یہ نعرہ تو عمر کا تھا. یہ نعرہ اس نے لگایا تو اس کو وہ صدیق اکبر بن جائے, وہ عمر وہ حسین بن جائے, اور یہ کافر بن جائے. توجہ کرنا میری بات ہو. موضوع موت کا ہے, لیکن میری مسجد میں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا وہ میرا ہم ذہن آئے گا, میرے مسلک کا ہے. عوامی مجمع ہے, اجتماع ہے, میٹھے دودھ اور خالص دودھ کی بنا پر تم اس گھرانے کو جانتے ہو. اللہ کرے اس ممبر سے خالص دین آپ کو مل جائے, یہ گھرانہ اس نسبت کے ساتھ بھی مشہور ہو جائے. اس وقت علاقے کے بڑے بڑے چودھری نیچے بیٹھے ہیں, آپ نے متوسط سے طبقے کے گھر کے فرد کو اوپر بٹھایا, تو کیا آپ کی اس عزت افزائی کا, اس اکرام کا, کیا آپ کے اس اونچا مجھے بٹھانے کا میں غلط مطلب نکالوں اور غلط فائدہ دیکھوں, اور میں آپ کو اسی ڈگر پر چھوڑ دوں جہاں سے پہلے اٹھ کے آئے؟ مجھے کوئی سروکار نہیں, کوئی اہل تشریح, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, کوئی, میں تو مسلمان کی نگاہ سے نہیں. مسلک مجھے اپنا بڑا پیارا ہے. موت آ سکتی ہے, مجھے حق والے مسلک سے کوئی نہیں, کیونکہ میں نے اس مسلک کو, شخصیت کو دیکھ کر اس سے پیار نہیں کیا, میں نے اس مسلک میں قدم قدم پر حضور کی سنت کو دیکھ کے اس مسلک سے میں نے پیار. دنیا کے آئینے میرے آگے رکھے گئے, ایک آئینہ میرے آگے رکھا گیا کہ جہاں مجھے اتباع رسول اور غلامی رسول آئی. میں نے کہا اس آئینے میں چہرہ اچھا لگتا ہے, تو میں نے اپنے کردار, اپنے گفتار اور اپنے چہرے کو اس سانچے کے اندر ڈالنا چھوڑ دیا. تو الحمدللہ اطمینان قلب مجھے نصیب. باقی میں آپ کو دیوبندی بن جاؤں, میرے کہنے پہ موجودہ سیدھا نہیں کرتا دیوبندی کون بنے گا, میں کہتا ہوں بریلوی بن جاؤ, تو بھائی یہ تو اپنے ضمیر کی بات ہے. جس درجے میں ہو بس کوشش کرو اس درجے میں باہر رہتے ہوئے اللہ ایمان پر خاتمہ, جہاں ہو کوشش کرو اسی درجے میں اللہ کلمے پر موت نصیب فرمائے. مجھے لوگ کہتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت افضل حنان زندہ باد, میں کہتا ہوں نہیں بھائی ملکہ ہوا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ کو زندہ باد کا حق اس وقت ہوگا جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اب تو زندہ باد ہے, آپ بھی مردہ باد ہو, تو ناراض مت ہونا. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے چاند بازار میں کھڑے ہونے والا میرا بھائی نکلنے والا, اسے یہ سمجھ آئی کہ بازار میں نکل کر نبی کی غلامی کا اظہار ہوگا. مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر باوضو ہو کر نبی کی غلامی کا اظہار ہوگا. تو یہ فرق دستے جدا جدا کہاں سے ہوگا؟ اس کو کوئی یار تجھے کس نے کہا؟ کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا. یار تجھے کس نے کہا؟ مسجد کے مولوی صاحب نے کہا. تو خرابی تو یہاں پیدا.
جمعے کے دن 8 دن کے بعد آپ تشریف لاتے ہو، مجھے بتاؤ کیا لے کے جاتے ہو؟ کیا آپ کو حضور کی دائی کا نام نہیں یاد؟ کیا آپ کو نبی کی امی کا نام یاد نہیں؟ کیا آپ کو نبی کے ابو کا نام سب تو یاد ہے؟ 8 دن کے بعد آپ دکانیں بند کر کے چھٹی کر کے، نہیں یار جمعہ پڑھنا ہے میں نے جانا، 1-1.5 گھنٹہ آپ مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھے، آپ کس نے کیا دیا؟ کبھی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ایک قیمتی گھنٹہ جس میں 1000 روپے کما سکتا تھا دنیا کے، آپ نے اس 1 گھنٹے میں مجھے کیا دیا؟ پیٹرول مہنگا، یہ تو مجھے پہلے پتا تھا، اونچے درجے کو چلا گیا تو میں اخبار میں پڑھ کے آیا، گھی مہنگا ہو گیا تو میں اخبار میں پڑھ، آپ نے مجھے کیا دیا؟ میں نے قدم قدم پر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مجھے کہیں سے میری پیاس نہ بجھی، اس پیاس کو بجھانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے میرے ساتھ کیا روئی؟ آپ نے تو میرے ساتھ دشمنی کی۔ جس ممبر پر آپ بیٹھے میرے پیسوں سے بنا، اللہ نے مجھے توفیق دی، جس مسجد کے اندر بیٹھے سیمٹ یہاں میں نے دیا، جس پنکھے کے نیچے بیٹھے اس کے بجلی کا بل میرے چلتے تھے، آپ نے بتاؤ مجھے کیا دیا؟ آپ نے پوچھا ایک آدمی آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں طلاقیں پڑی ہوئی ہیں، مولوی صاحب میرا بچہ میرے سے ناراض ہے، مولوی صاحب میری بیٹی جو ہے وہ آوارگی کی طرف چلی ہوئی ہے، اور میرا بیٹا میری نیک عورت کے سینے کا دودھ پی کر میرا نافرمان ہو پڑا۔ مولوی صاحب مجھے بتاؤ کیا تمہارے نبی کی زندگی کا معراج ہی ہے؟ نبی کی زندگی میں گھر بنانا ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا کہ نبی کے 3 نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا سے باقی اور اولاد بھی، محسن، حسن، حسین، رقیہ، زینب ام کلثوم، 6 بیٹے، بعض زیادہ بھی ہے سیدہ فاطمہ سے۔ مسجد نبوی کے درمیان یوں گھر تھا، اذان کی آواز سیدہ فاطمہ کے دروازے سے ٹکراتی تھی۔ مولوی صاحب یہ بچے حضور کی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، ایک 7 سال کا تھا، ایک 6 سال کا تھا، ان کے گھر میں کبھی سیدہ فاطمہ نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا ہو یہ روتے ہوئے آئے ہوں، حضرت علی نے کان پکڑا ہو یہ روتے ہوئے آئے ہوں؟ مجھے آج تک بتا، اگر نہیں کیا تو پھر مجھے وہ تربیت بتا جس تربیت جو ماں کی گود میں لے کر حسین بنا اور حسن بنا، کربلا کا شاہ سوار بنا۔ میرے 4 بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو حسین کا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب مسجد نبوی کے حجرے کے ساتھ 9 حجرے تھے، 9 حجرے، ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، جویریہ، ماریہ، سودا، زینب، یہ ساری مائیں تھیں۔ کبھی کسی گھر کا پردہ نہیں ہٹا، آٹا ختم ہو گیا جی، چینی ختم تھی گئی، اجی آٹا کوئی نہیں، جھاڑو ختم ہو گئی جی۔ 9 بیویاں نبی کی، کسی گھر سے آواز نہیں، کسی گھر۔ تیرے میرے گھر سے جب نکلتے ہیں تو جتی اندر مار کے آتا ہے، جتی تجھے باہر مارتا ہے۔ یہ زندگی میں کہاں تلاش کروں؟ مجھے بتاؤ، پاکستان میں مسجدوں کی کمی ہے، آپ کا مظفر گڑھ میں کمی ہے؟ یہ زندگی کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہوں نا کہ ایک آدمی کھڑا ہو جو کہ میں ہر طریقے سے خوشحال ہوں، مشکل یہ ہے اللہ بدگمانی سے ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوگا بندے پر، میرے سے میں سب پر ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا دین میں کامیابی، دین وہ کامیابی میں تلاش کہاں کروں؟ مولوی صاحب میں پریشان ہوں گھریلو زندگی سے، آپ میرے لیے کچھ عرض کریں۔ پریشان کا جمعے کے دن آنا انشاءاللہ، اطمینان تسکین پہنچا کے تیری تسلی کر کے میں بھیجوں گا۔ میں جمعے کے دن چوڑا ہو کے آیا، میں نے کہا انشاءاللہ مولوی صاحب کے پاس 1.5 گھنٹہ بیٹھوں گا، مجھے ایسی بات بتائیں کہ میں بیوی کو جا کے سناؤں گا، ہمارے دونوں کے گھر بنے گا، ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ میں اپنے بچوں کو جا کے ویسے تربیت کروں گا، میرا بچہ وقت کا عبدالقادر جیلانی بنے گا۔ لیکن یہاں تو ظلم ہی کچھ اور ہو۔ مولوی صاحب نے کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام مسجد اقصیٰ میں لے گئی۔ میں نے کہا یہ باتیں تو سنتے سنتے مجھے 50 سال گزر گئے۔ مولوی صاحب یہ 500,000 کا مجمع بیٹھا ہے، ہم حضور کی معراج کی انکاری ہے؟ مجھے تو بتا میں گھر میں جا کے کون سا میٹھا بول بولوں تاکہ میرا گھر جنت بن جائے۔ جب مسجد کے ممبر سے انسان مایوس ہوا، پھر دنیا کے دھوکے بازوں نے اسے آڑے ہاتھوں آن لیا۔
کسی نے کہا تیری ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں، کسی نے کہا کہ الو کے خون سے میں تیرے تعویذ لکھ کے دوں گا، کسی نے کہا کالے بکروں کا صدقہ دے۔ خدا کی قسم صدقہ دو، اگر کالے بکروں کے صدقے سے ہی گھر جنت بنتا تو کسی گھر میں طلاق نہ ہوتی، کسی کی بچی طلاق لے کے نہ آتی۔ اگر میرے عزیزوں کالی مرغی سے الو کے تعویذ سے گھر سدھر جاتے تو ہر ایک گھر کے اندر نافرمان نہ ہوتا، کسی گھر میں بایزید بستامی ہوتا، کسی گھر میں معین الدین چشتی ہوتا۔ سنو سنو اعلان رب کعبہ کی قسم، گھر بنیں گے تو نبی والی زندگی سے بنیں گے، گھر بنیں گے تو نبی والے کردار سے بنیں گے، گھر بنیں گے قرآن والی زندگی سے بنیں گے۔ اور میں نے جب یہ کہا تو عوام نے کہا سنو سنو مولوی صاحب، دکان بنائے کہ قرآن سیکھیں، دکان بنائے کہ نبی کا کردار سیکھیں۔ معذرت مولوی صاحب، یہ کردار کی بات ہے تو 8 دن کے بعد ہمیں سنا دیا کر، ہماری دکان کا مسئلہ ہے، ہم نے جتنا مال دکان میں ڈال رکھا ہے ہم نے سارا ادھار لے کے ڈال رکھا ہے۔ مولوی صاحب اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی بخشویسی۔ سامنے مسجد ممبر نے، مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا نے کہا تھا پریشان نہیں ہونا، سرکار قبر چاون گے آکھن گے چھڑ دیا تے میرا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مظفر گڑھ سے نظر بلوچ دودھ والے کی دکان سے مدینہ شریف کتنی دور ہے؟ جہاز 5 گھنٹے لیتا ہے، جہاز جو 36,000 فٹ کی بلندی پر۔ ابھی پچھلے دنوں میں کراچی سے آیا تو جب یہ نواب شاہ کے پاس سے جب گزرا جہاز تو اس نے کہا خواتینوں حضرات گھبرانا نہیں، پتہ نہیں گھبرانے والا لفظ ہماری چڑ بن گیا ہے، انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، جہاز ہوا کے تناؤ کے اندر پھنس گیا۔ جو سارے گانے سن کے اس طرح کرنے تھے نا، جب جہاز میں یوں کلی بازی کھائی جاتی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں گلے پھٹی پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھسی پہ مواقع کے پیچھے کوئی لفظ نہیں۔ میں کہا اب سن گانا تھا نہیں اتر کے سنی تو یا آپ کو کسی نے غلط میسج دیا ہے، میں نے یہاں سے 2000 کے مجمع سے باہر گزرنا ہے، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آن دی ریکارڈ میری گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کا کافر اور مسلمان سن رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ انڈیا کے 265 افراد نے اسی کو سن کے کلمہ پڑھا، اللہ کے 70 کے قریب گھروں میں 70 کے قریب۔ پوری دنیا کو میں کیا پیغام پہنچاؤں؟ بریلوی صحیح نہیں، دیوبندی صحیح نہیں، تو پھر صحیح کون ہے؟ اور مسجد کے ممبر پر عربی عبایا پہننے والا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے میرے ذہن میں جب شاہ صاحب نعت پڑھنے سے اوپر ڈالی، رومال سر پہ مدینے والا، تسبیح ہاتھ میں مدینے والی، سرما مدینے والا ہے جی، اور اسی طریقے سے خوشبو مدینے والی، ساری چیزیں تو مدینے والی ہے، لیکن مدینے والی کی زندگی کسی کے پاس نہیں ملے، کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ رومال لے کے ہمیں لال رنگ کا، چادر میں ہمیں سارے رنگ لے، مدینے والے کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ اور نعرہ اتنا بڑا لگے گا انشاءاللہ اللہ سب کا خراب ہو جائے گا۔ عرض کر رہا تھا میرے چاند، کہاں مدینہ کہاں مظفر گڑھ، کہاں مدینہ کہاں جنت البقیع، صرف سین کا فاصلہ ہے۔ اور میرے خیال سے جب صبح دھوپ نکلتی ہے تو روزے کی چھاؤں جنت البقیع کی قبروں پہ پڑتی ہے۔ اس چھاؤں کے نیچے سیدہ فاطمہ، اس چھاؤں کے نیچے میرے چاند حضرت عباس، اس چھاؤں کے نیچے حضرت حسن، اس چھاؤں کے نیچے نبی کی 9 بیویاں، اس چھاؤں کے نیچے نبی کا داماد، اس چھاؤں کے نیچے نبی کی دائی حضرت حلیمہ، 10,000 صحابہ کی قبروں پہ چھاؤں پڑتی ہے۔ میں نے ہر ایک کی قبر پہ جا کے سلام پڑھا اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں مظفر گڑھ میں گیا تھا، ایک مولوی صاحب نے کہا تھا سرکار قبریں چاون گے اور آکھن کے نو چھڑ دے ہے تے میرا ہے۔ تم نے تو حضور کو دیکھا، حضور نے تمہیں دیکھا، تمہیں دولہا بنا کے اپنے گھر لے کے آیا اور دولہا بن کے تمہارے گھر گیا، اپنی بیٹیاں تمہیں دی، تمہاری بیٹیاں انہوں نے دی، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دی، تمہارے بچوں کو منہ میں گھٹی دی، تمہاری میتوں کو غسل دیا، تمہارے جنازے پڑھائے، تمہیں دفنایا۔ کوئی نبی کے کندھے پہ بیٹھا، کسی کو نبی نے کندھے پہ بٹھایا، کسی نے دعا کروائی، کسی نے گود میں بچہ لا کر۔ تمہارے 10,000 میں سے کسی کو حضور نے کہا تھا کہ میں قبر میں آؤں گا تمہیں چھڑا کے لے جاؤں گا؟ اللہ کی قسم حق بیان کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ 10,000 صحابہ رونے لگ گئے کہ پاکستان والوں جب سے تم نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، گنبد خضرا والے نے تمہارے سے منہ ہی موڑ لیا۔
میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی، یہاں کوئی پی ایچ ڈی نہیں بیٹھے، یہاں کوئی ایم بی بی ایس نہیں بیٹھے، سادہ لوگ انسان میری طرح صبح حلال کماتے ہیں اور شام کو حلال کھاتے ہیں، مجھے اور آسان بتا۔ کہنے لگا عبدالحنان صدیقی جاگو نے جا کے ان کو اس وقت کا منظر اور اس وقت کی بات یاد کروا دینا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجر مبارک میں جائے نماز پہ گری پڑی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سیدہ کی حالت دیکھ کے رو رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا مصلی پہ سجدے کی حالت میں اونڈی لیٹی ہے۔ یوں نہیں کہا کیڑی مصیبت تینوں پہ گئی ہے، کی ہو گیا تینوں؟ تربیت، پہلی تربیت بیٹی بیٹی کا فرق۔ اندر آئے، بیٹی کے یہاں پیار، دوسرا پیار ماتھے پر۔ میں نے کہا اس میں بھی کوئی امت کی تربیت ہے؟ فرمایا عبدالحنان حیا والوں کو، غیرت والوں کو بتا دینا، بیٹی کے گال پر 1 سال کی عمر ہو، 6 مہینے کی ہو، 1 دن کی ہو، خبردار جو میرا غلام ہے بیٹی کا گال حیا والا، ہونٹ حیا والے، نہ نوچنا نہ یا پیار کرنا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، نبی کی غیرت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلی اٹھ جائے گی۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بیٹا ہے تیری مرضی، 2 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا بیٹا، اس کے ہونٹوں کو چوم لے، گالوں کو چوم لے، ماتھوں کو چوم لے، لیکن بیٹی کی یہ ساری چیزیں حیا والی ہیں۔ خبردار تیرا خون کیوں نہ ہو، تو اس کا باپ کیوں نہ ہو، تجھے بیٹی کا گال ہونٹ چومنے کی اجازت کوئی نہیں۔ نوجوانوں آج پیغام لے کے چلے جاؤ، تمہارے ہاں کسی کی شادی ہو، کسی کا عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، میرے جان اور میرے پیارو، کوئی تقریب آ جائے، عید الفطر، عید الاضحیٰ آ جائے، یا میرے عزیزوں کوئی اپنی بچی کو 6 مہینے کے بعد اپنے بچوں کو کپڑے دلانے کے لیے جائے، مظفر گڑھ والوں پورا بازار بند تھا، پورا روڈ بلاک تھا، اللہ اکبر، کپڑے والا، جوتی والا، پرچون والا، رب کعبہ کی قسم ساری انسانیت غلامی رسول کا 12 ربیع الاول کو نعرہ لگانے کے لیے ٹوٹی پڑی تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ آقا تیرے اتنے غلام ہیں، صبح میں جاؤں گا کپڑے والی دکان سے اپنی بچی کے لیے فاطمہ والا لباس لے کے آؤں گا جو نبی کی غلامی کا نعرہ لگا رہا تھا، رب کعبہ کی قسم اس کی دکان پر مجھے فاطمہ والا لباس نہیں ملا۔ جاؤ جا کے پاکستان کے ٹیلر ماسٹروں میں سے 95% سے پوچھو، اللہ اکبر، حسین کا نانا کرتا کس سلائی کس انداز کا پہنا کرتا تھا؟ غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے۔ آؤ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کا حج دھرے قدر رہ جاتا ہے جب میرے عزیزوں گارمنٹس کی دکان پر میرے عزیزوں بچوں کے لیے کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، 1 سال کی عمر کی بچی کے لیے وہ جوڑا 4000 روپے کا جس پہ میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے، وہ لے کے آیا۔ میں نے عبدالحنان نے ممبر کا واسطہ دے کر، محراب کا واسطہ دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے، خدا را خدا را، یہ نیم برہنہ لباس اپنی بچی کو نہ پہنا جس کی شلوار کوئی نہیں، جس کی آستینیں کوئی نہیں، جس کے اللہ اکبر حیا والی چیزیں چھپانے کے لیے جگہ کوئی، کپڑا کوئی نہیں، تنیے ہیں سینے اور کمر پہ لگی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے برہنہ لباس نہ پہنا تو آج اپنی حلال کمائی سے خرید کے پہن ہے۔ جب یہ بچی کل 20 سال کی عمر میں یہ لباس پہن کے آئے گی، اللہ کی قسم تیری چپٹی داڑھی کا جنازہ نکل جائے گا۔ پہلے دن سے شلوار قمیض اور دوپٹے پہ لے کے آتا، اس بچی کی عادت بن جاتی، تو ایک کچھی پہ لے کے آیا، اس نے فاطمہ کے لباس کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ کہاں ہے غلامی رسول؟ میں تو مل والے کی بات نہیں کرتا، میں تو فیکٹری والے کی بات نہیں کرتا، مجھے تو اس ریڈی والے کو دیکھ کر خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب زمین پر نہ اتر آوے۔ ایک آدمی دیہڑی دار ہے،
اٹھا اٹھا کے پھٹی پڑی ہے، اور میرے عزیزوں 11 تگاریوں میں اٹھا اٹھا کر 4 منزلہ چل کر اس کی کمر کے مورے ہل گئے۔ گھر سے باہر نکلا، بچے نے کہا ابو جی سیب کھانے کو دل کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ریڑی پر جانے سے پہلے کتنی مرتبہ اس نے اپنے 500 کو ہاتھ کی انگلی پہ تھوک لگا لگا کے گنا، پھر 100 روپے نکال کے کہنے لگا چنگی شیٹ امی 100 روپے دے کلو دے دے، رب کعبہ کی قسم میں قسم اس نے اٹھا رہا ہوں آپ کو یقین آ جائے تو نے یوں کر کے انگلیوں میں سیب پکڑا، یوں پکڑا، آگے والا اچھا دکھایا اور پیچھے جو سیب تھے ان کو انگلیوں میں لیا، آواز آئی ہو میرا بندہ اسے دھوکہ دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا، میں دیکھ رہا ہوں، خبردار اس کی تھیلی میں ڈالنے سے پہلے ان انگلیوں کو سیدھا کر لے، اگر میرے عذاب نے تیری انگلیوں کو توڑ دیا قیامت آ جائے گی جوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک سیب کے دونے تھیلی کھولی غریب نے، ایک سیب داری، دوسرا خراب، تیسرا فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیرا 100 روپے ضائع ہوا، دینے والے کی عمر 50 سال ہے، جتنے جمعے پڑھے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، یہ 1 کلو سیب کے اوپر اس نے ساری نمازوں کا سودا کر دیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جتنے بیٹھے ہو سارے اللہ کے بیٹے نہیں بیٹیاں نہیں لیکن اللہ کا کنب ہے۔ فرمایا لوگوں میری ذات میں میری توحید میں دراڑے ڈالو، میرے ساتھ کسی کو لا کے کھڑا کرو برداشت کروں گا، اللہ اکبر، کیونکہ کوئی ہے میرے لیول کا نہیں، میں یکتائی میں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میرے برابر کوئی آ سکتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں کہوں گا کمل ہے پاگل ہے جھلا کرنے دو لیکن خبردار میرے بندوں پر انگلی نہ اٹھانا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں توڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، کیا اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان آپ نے صبح سنا ہوگا، کسی کی مرگ کا سنا ہوگا، کسی کی گمشدگی کا سنا ہوگا، اللہ اکبر، مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا، اللہ اکبر، جسے ملے دے دے۔ میں نے یوں کر کے مدینہ شریف کی طرف دیکھا، مجھے روزہ انور سے آواز آئی عبدالعلان اس موصل کو کہہ دے، اس اعلان کرنے کو والے کو کہہ دے، مسجد اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتی سجدے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کملی والے اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا، شناختی کارڈ گم ہو گیا، گنبد خضرا سے آواز آئی اللہ کرے اس کی گمشدہ چیز نہ ملے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے اتنی بات کر دوں، سچی کر کے جاؤں گا۔